ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أو كما قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المسلمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اور یہ پوری سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے مضامین آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا جبریل امین تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور دیگر امتوں کے احوال حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلاں امت جو ہے اس میں فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، فلاں امت کے فلاں امت کے فلاں امت کے۔ تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ میری امت کے لوگ بھی؟ جبریل امی عرض کرتے ہیں ہاں حضور، اگر انہوں نے بھی غلط کاری کی، غلط اعمال کیے تو وہ بھی لقمہ بن جائیں گے جہنم۔ بس یہ کہنا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو۔ اور جب وہ چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو 3 دن تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حجرہ پاک میں رہے اور باہر تشریف نہیں لا رہے۔ تو سارے صحابہ بار بار آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں مطلع فرمائیں کس وجہ سے آپ آزردہ ہیں اور یہ تکلیف کس وجہ سے ہے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کیفیت میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ عبادت گزار ہیں اور امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام ان کو تشویش ہوئی، حتیٰ کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا تو کہا کہ حضور آپ کی زوجہ ہی فرمائے کون عائشہ؟ تو جب لوگوں کو سمجھ آیا کہ حضوری اس مقام پہ ہیں کہ آپ کسی بندے کو مجال نہیں ہے کہ حضور کے سامنے گفتگو کر سکے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں شہزادی رسول کو لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو شہزادی رسول کو لایا گیا تو حضور باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان خیر ہے، آپ 3 دن سے امت کے غم میں اشک بہا رہے ہیں یار۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ خبر دی ہے کہ میرے امتی بھی جہنم میں جائیں گے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور میں اس لیے اپنے جو آنسو ہیں وہ بہا رہا ہوں۔ تو سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کی درخواست پر حضور نے کھانا بھی تناول فرمایا، لیکن اشک جو ہیں وہ رواں ہیں، اور اشک جب رواں ہیں تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جائیں اور میرے نبی کی یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت سے حضور کو نکالیں، اور اس کیفیت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس دوران ایک وعدہ فرمایا۔ طویل حدیث سے میں صرف اس کا آخری حصہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ آیا کریمہ لے کر آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ اشک شوئی نہ فرمائیں، آپ آزردہ نہ ہوں، آپ امت کے غم میں روئیں مت، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طور پر راضی فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ تب تک آپ کو عطا فرماتے رہیں گے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی عطا کی تو حد کوئی نہیں، اللہ کی عطا کی اللہ آپ کو عطا فرماتے رہیں گے، فرماتے رہیں گے، فرماتے رہیں گے، تو اس کی تو انتہا نہیں، تو لا منتہا عطا ہے، وہ عطا ہوتا رہے گا۔ تو کب اختتام ہوگا؟ محبوب جب آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی رضا کا تو کوئی ایک نہ ایک مقام ہوگا جو ہماری ذہن سے تو اوپر ہے، ہماری سوچ اور فکر سے اوپر ہے، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے کہ حضور کہاں راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ حضور ہے۔ بے شک محبوب آپ کو ہم راضی کریں گے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا نا کہ محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، تو یہ جو راضی کرنا ہے یہ بھی اس کوثر کا حصہ ہے، یہ بھی اس کوثر کا حصہ ہے۔ اور یہ سورہ کوثر بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داد رسی کے لیے اتری ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری شہزادے وصال فرماتے ہیں، تو ابو لہب اور دیگر بدبخت جو تھے انہوں نے رات کو جشن منایا اور بغلے بجاتے ہوئے گلیوں میں بھاگتے پھر رہے تھے، اور حضور کی نعوذ باللہ من ذالک تکلیف پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ اب تر محمدن هذه اللیلہ، کہ آج کی رات الیاذ باللہ حضور ابتر ہو گئے۔ ابتر اس بندے کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کا نسب کٹ جائے، جس کی پیڑھی ختم ہو جائے، جس کا آگے نام لیوا کوئی نہ رہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے ہاں جیسے اولادوں سے نام چلتے ہیں، آگے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں تو ان سے نام چلتا رہتا ہے، تو حضور کے تو شہزادے وصال فرما گئے، تو اب حضور کے شہزادے اولاد نرینہ ہوگی نہیں، تو حضور کا نام نہیں لے گا، تو بس نعوذ باللہ من ذالک حضور کی ظاہری حیات تک حضور کا دین چلے گا، اور الیاذ باللہ اس کے بعد حضور کا نام ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان بدبختوں کو کیا پتا کہ اللہ نے تو وعدہ فرما رکھا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا، تو یہ ذکر تو چرچے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ گھبرائیں نا، جبریل امین کو بھیجا، یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں نا، حتیٰ کہ حضور کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی رات کو جمیل اور دیگر نے بھی حضور کو تانا دیا، ابو جہل نے بھی حضور کو تانا دیا کہ آپ کی اولاد نرینہ جو ہے وہ نہیں رہی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم زدہ ہوا۔ جب غم زدہ ہوئے اور دل کو دلی جو تکلیف ہوتی وہ پہنچی نا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی، تو جبریل امین کو مبعوث فرمایا، بھیج دی، فرمایا جبریل جائیں اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دلاسا دے، اور دلاسا کیا دے وہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، آپ کو آپ کے رب نے کوثر عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوثر کا معنی میں عرض کرتا ہوں، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں 14 جو ہیں اس کے معنی ارشاد فرمائے، اور باقی تفاسیر میں تو بے شمار معنی ہیں، ان 14 میں سے مقررہ وقت میں جتنے معنی میں عرض کر سکا وہ سنا دوں، جتنی احادیث آپ کے حصے میں آئی وہ میں عرض کر دوں اس سورہ کے ضمن میں۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو مطلب آپ گھبرائیں نا، انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا آتینا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ آتینا نہیں فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، تے کے ساتھ نہیں فرمایا، عین اور تو کے ساتھ فرمایا اعطینا۔ تو پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وہ جو وہ دینا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ دے تو اللہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن اعطینا کا مطلب ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دے دیا تو پھر دے دیا، مالک بنا دیا، پھر واپس نہیں لیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، تو جب عطا فرما دی تو واپس لینے کا تصور ہی نہیں ہے، اب آپ مالک ہیں، تو آپ کو مالک بنا دیا ہم نے۔ اب جب ہم نے آپ پر یہ احسان کیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں 4 کام ہیں۔ کیا؟ سورہ کوثر میں 4 کام ہیں، 2 اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں، 2 محبوب کے ذمہ لگا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی، تو اب آپ 2 اگلے کام کریں۔ اتنا بڑا انعام ہم نے دیا آپ کو، اتنا بڑا انعام آپ کو عطا فرمایا، تو اگلے 2 کام آپ فرمائیں۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا اب اتنا انعام ہوا ہے تو آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ،
اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر نماز پڑھے. بالخصوص تو یہ حکم عید قربان کے لیے، نماز عید الاضحیٰ کے لیے. فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھے، وانحر، اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے. اب معنی یہ ہوا کہ جب اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا انعام آ جائے، تو حضور کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ پر کرم فرمایا ہے، تو جواب میں آپ سجدہ ریز ہو کر قربانی بھی پیش کریں. دو کام آپ کریں، ایک تو سجدہ شکر بجا لائیں، اور دوسرا میری بارگاہ میں قربانی جو ہے وہ پیش کریں. اور اگلا کام پھر اللہ نے اپنے حصے لگا لیا. فرمایا یہ بار ابو لہب، ابو جہل، ام جمیل اور دیگر جو ہیں یہ کہتے پھر رہے ہیں تو محبوب آپ گھبرائیں نہ، ان شانئک ھو الابتر، یہ جو آپ کے دشمن آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ بے نام و نشان ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی اولادیں جو وہ نہیں ہوں گی، ان کے نسل کٹ جائیں گی، ان کی پیڑھیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دے دی ہے. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. اب میں پہلے ظاہری معنی کوثر کا عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے باطنی معنی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، پھر جو سیاست اس کے معنی کی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور یہی تقریر ہوگی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو امام فخر الدین رازی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد نہر کوثر ہے. ایک منٹ، کیا اس سے مراد نہر کوثر ہے؟ محبوب جنت میں 4 نہریں ہیں، اور انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش. تو محبوب سارے انبیاء آئیں گے، سارے نبیوں کی امتوں کو میں نے لنگر دینا ہے، لیکن ایک ساری آپ کو دے دی. ایک ساری آپ کو. جب حضور معراج پر گئے تھے نا تو اللہ نے حضور کو یہ جو نہر کوثر ہے یہ گفٹ کی تھی، اور اس کے جو کنارے ہیں یہ زمرد اور یاقوت کے بنے ہوئے، اس کی جو تہ ہے وہ کستوری کی ہے، اور اس کے اندر جو پانی بہتا ہے وہ دودھ سے زیادہ شفاف اور سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے اوپر جو درختوں کی ڈالی ہیں آپ نے ایسا درخت نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ تصور سے باہر ہیں. فرمایا محبوب یہ ساری نہر آپ کو دے دی. سبحان اللہ. یہ ساری نہر، اور یہ ساری نہر نور کی ہے، ساری نہر نور کی ہے. اور جو یہاں سے بندہ شہید ہو کے جاتا ہے نا، اس کی روح کا لاکٹ بنا کے اس نہر پہ جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیں. سبحان اللہ. وہ شہید کی روح اڑتی رہتی ہے اس پرندے کے گلے میں لاکٹ بن کے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جنت پہلے ہی پیش کر دی جاتی، اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی. فرمایا محبوب یہ ساری نہر آپ کی ہے. اچھا ایک اور بات عرض کر دوں، یہ نہر تو ذکر کر دیا نا، انا اعطیناک الکوثر، لیکن حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ جنت کے سردار ہیں. تو جو سردار ہوتا ہے تو باقی نہریں کس کی ہیں؟ یہ بھی ذہن میں رکھنا. کوئی سوال آ سکتا ہے کہ حضور کو صرف ایک نہر دی گئی، تو یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ حضور سارے جنتیوں کے سردار ہیں، جو کچھ جنت میں ہے حضور اس کے مالک ہیں. یہ سارا گھر آپ کا ہوتا ہے، تو گھر میں ایک اسپیشل چیز بھی آپ کو گفٹ کر دی جاتی ہے، حالانکہ گھر سارا آپ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک اسپیشل چیز بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو گفٹ کر دی گئی. تو وہ نہر کوثر محبوب اسپیشل آپ کے لیے سجائی ہے، یہ آپ کو دے. حالانکہ سلسبیل بھی حضور کی ہے، تسنیم بھی حضور کی ہے، دیگر جو چوتھی نہر ہے وہ بھی حضور کی ہے، لیکن یہ دے دی. دوسرا معنی امام فخر الدین رازی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے. پوچھا کہ یہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حوض کوثر اتنا بڑا ہے کہ یہ 4 کونوں والا ہے، اور اس کے چاروں طرف اتنی جگہ ہے، اس کے جو کنارے ہیں، کہ اگر اس پہ پیالے رکھے جائیں تو ان پیالوں کی تعداد اس آسمان پر موجود ستاروں سے زیادہ ہے. اتنا بڑا وہ حوض ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں. اور حضور کے ہاتھوں سے اس حوض کوثر سے کوئی ایک جام پی لے گا تو اس کو 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں پیاس نہیں لگے، چاہے سورج ہوا نیزے پہ کیوں نہ آ جائے، اس کو وہ گرمی نہیں لگے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کو پریشانی نہیں ہوگی. تو فرمایا محبوب گھبرائیں نہ، یہ بات آنے آپ کو دے رہے ابو لہب، تو آپ گھبرائیں نہ،
آپ کو ہم نے یہ حوض کوثر عطا فرما دیا تو آپ کی امت اسے سیراب ہوگی، آپ کا کرم اور فضل ادھر بھی چلے گا، آپ کا لنگر ادھر بھی چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے 4 کونے ہیں، تو ایک کونے پہ حضور یہ حدیث پاک ہے، حضور سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، دوسرے کونے پہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ تیسرے کونے پہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے کونے پہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کو حوض کے پاس نہیں آنے دیا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو وہ بھی تقسیم کریں گے اور حضور بھی وہ لنگر جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، تو محبوب گھبرائیں نہ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ اگلا معنی فرمایا اس سے مراد تاجدار نبوت، تاج نبوت و رسالت ہے، کہ محبوب ہم نے آپ کو تاج نبوت عطا فرمایا ہے، آپ کو تاج رسالت عطا فرمایا ہے، اور پھر نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے اور رسولوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ تو گھبرائے نا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو نبیوں کا سردار بھی بنا دیا ہے اور رسولوں کا سردار بھی بنا دیا ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی کثرت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کوثر سے مراد کثرت صحابہ، کہ حضور آپ کے چاہنے والے، آپ کی ظاہری حیات میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ جتنی کسی نبی کی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر جتنے صحابہ ہوئے اتنے کسی نبی کی زندگی میں جو ہے امتی نہیں ہوئے جتنے ان کی۔ روز معاشر انبیاء آئیں گے، کچھ انبیاء تو ایسے ہوں گے جو صرف ایک امتی لے کر آئیں گے، کچھ ہوں گے جو ایک بھی نہیں لے کر آئیں گے، کوئی 2 لے آئیں گے، کوئی 3 لے آئیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اور امت لے کر جائیں گے تو اس میں عرض کرتا ہوں، حضور شاد فرماتے ہیں کہ روز معاشر جب میری امت وہاں پر موجود ہوگی تو حضور فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی جب امتیں آئیں گی تو کل صفحے بنیں گی 120۔ کتنی؟ 120۔ اس میں حضور کی امت بھی ہوگی، حضور کے صحابہ بھی ہوں گے، سارے شامل ہوں گے، اور ادھر نظر دوڑائی جائے گی تو صف کا اینڈ نظر نہیں آئے گا، نظر ختم ہو جائے گی، صف جاری رہے گی، اور ادھر نظر دوڑائی جائے گی تو صف جاری رہے گی اور نظر انفینٹی ہوگی، لا تعداد لوگ ہوں گے اور صف ہوگی، اور اس طرح کی 120 صفیں بنے گی۔ تو پوچھا کہ حضور پھر آپ کی امت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کی صفیں 80 ہوں گی۔ کل کتنی ہوگی؟ 120۔ تو باقی 40 صفیں جو ہیں وہ 1,24,000 قوم بیش جو پیغمبر ہیں ان کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کثرت امت بھی ہے، کثرت صحابہ بھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ گھبرائے نا، آپ کو امت اتنی دے دی جائے گی کہ آپ کا وہ اتنا چرچا کریں گے، اتنا چرچا کریں گے کہ آپ کا نام تو قائم اور دائم رہے گا، قیامت آ جائے گی تو پھر بھی آپ کا نام قائم اور دائم رہے گا، لیکن ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر۔ دوسرا معنی فرمایا سے مراد قرآن ہے، کہ آپ کو ہم نے قرآن عطا فرمایا جو تمام کتابوں کی سردار ہے، وہ سردار کتاب عطا فرمائی جس کا فیض اتنا ہے کہ صرف بندہ ایک حرف تلاوت کر لے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 3 حرف تلاوت کر لے تو اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں ویسے بھی علماء ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ دیکھ کر پڑھیں۔ پوچھیں گے کیوں؟ پر جب دیکھ کر پڑھیں گے تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ کلام الہی ہے نا، تو کلام ذات سے جدا نہیں ہوتا، تو فرمایا اس کو دیکھ کر پڑھیں، دیکھنے کا ثواب بھی ہوگا۔ فرمایا جب دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں۔ فرمایا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب پکڑیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کا ثواب بھی ہوگا، اور قرآن کو ہاتھ لگانے کا بھی ثواب ہوگا، تو شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب سارا اتنا کر رہے ہیں تو پھر قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھیں۔ فرمایا سمجھ کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے پھر آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ پھر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب پڑھیں تو خوبصورت ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، کتاب عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی کوثر کا حصہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد حضور کا مقام محمود ہے، کہ روز محشر
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے چربن میں تشریف فرما ہوں گے. ایک حدیث سنا دوں. سبحان اللہ. اس حدیث شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ روز محشر تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی جو مسندیں ہیں ان پر تشریف فرما ہوں گے اور امتی بڑے پریشان ہوں گے. سارے انبیاء علیہ السلام کے جب امتی پریشان ہوں گے تو وہ وہاں پر مشورہ کریں گے کہ آج اللہ کا جلال دیکھا نہیں جا رہا. تو کسی کو جرت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر گفتگو کر سکے. آج اس کے جبار ہونے کی جو صفت ہے وہ حاوی ہے. اس کے جو مالک یوم الدین ہونے والی صفت ہے وہ حاوی ہے. اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ لوگوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم. آج کے دن کس کی بادشاہی ہے. آج یہ ملکیت کس کی ہے. کون اس دن کا مالک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سارے امتی جو ہے نا پریشان ہوں گے تو مشورہ کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں آج سفارشی ڈھونڈیں اور سامنے جلوہ الہ ہوگا. اللہ یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہا ہوگا. اللہ اب بھی ملاحظہ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ملاحظہ فرما رہا ہوگا. سامنے جلوہ الہ ہوگا اور اللہ کے بندے مشورہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ کو منانے کے لیے سفارشی ڈھونڈیں. یہ آخری چانس ہے. اس میں یہ جہنم میں چلے جانا بندوں نے, یہ جنت میں چلے جانا. اور آخری چانس میں وہ کیا کریں کہ کوئی سفارشی ڈھونڈے اللہ کی بارگاہ. تو سارے جو قطب اولیاء ولی سارے مل کر نیک صالحین متقین مفسرین محدثین مل کر فیصلہ کریں گے کہ اب کیا کریں. تو فیصلہ اس پہ ہوگا کہ حضور سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے, اپنی طرف سے ان کے اندر روح پھونکی ہے, ان کو صفی اللہ بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا زمین پر. ان کے پاس چلتے ہیں. وہ سارے کے سارے مل کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ایک فتویٰ بتا دیں, مسئلہ بتا دیں کہ اللہ سامنے ہے, اس کا جلوہ اس کا نور نظر آ رہا ہے. تو بندوں کو تو چاہیے کہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں, اور وہ سارے مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. یہ فتویٰ ٹھیک دیا انہوں نے. کیوں جی جواب دیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا. یہ فتویٰ ٹھیک دیا انہوں نے. جی جی جی. اور فرض کریں گے ان سے بھول ہو گئی تو آدم علیہ السلام کے پاس گئے. آدم علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا شروع کر. میدان محشر میں آدم علیہ السلام کی نعتیں کیا پڑھنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت تکلیف فرمایا. اللہ نے آپ کو یہ اعزازات دیے, آپ کو اپنا خلیفہ بنایا, یہ مقام دیا, یہ مرتبہ دیا, یہ عظمتیں, یہ رفعتیں عطا فرمائی. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے امتیوں خیر ہے آج میری نعتیں پڑھ رہے ہو. فرمایا حضور آپ سے کام پڑ گیا ہے. فرمایا کیا کام پڑ گیا. فرمایا آج اللہ کا جلال دیکھا نہیں جاتا. تو آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں, آپ درخواست کر دیں نا تو ہم سب کی بخشش کر دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو فرمائیں گے کہ اے امتیوں جو چیز تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو میں تو اس کے لیے بنا ہی نہیں گیا. ما انا لہا. جو چیز تم ڈھونڈتے میں تو اپنے حصے کی سفارش اور شفاعت کروں گا جو اللہ نے میرے حصے میں دی ہے, میرے ذمہ لگائی ہے. تو میں اتنی سفارش اور شفاعت کر سکوں گا, لیکن جو چیز تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو ما انا لہا میں اس کے لیے بنا ہی نہیں گیا. نبی کے پاس وہ کہیں گے حضور پھر کس کے پاس جائیں. تو وہ کہیں گے وہ سامنے نوح علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ان کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضور آپ کو اللہ نے آدم ثانی بنایا, نجی اللہ بنایا, یہ مقام مراد ہے تو عطا فرمائیں. تو ہم سب کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. وہ فرمائیں گے ما انا لہا میں اپنے حصے کی شفاعت کروں گا, لیکن جس کو آپ ڈھونڈتے پھر رہے میں اس کے لیے بنا ہی نہیں گیا. اس اللہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ. حضور آپ کا در چھوڑ پہ کس کے پاس جائیں. اچھا فرض کریں الیاذ باللہ امتیوں نے تو جو میں غلط مشورہ کر لیا, فتویٰ دے لیا. آدم علیہ السلام تو نبی ہیں. انہوں نے کہنا تھا کہ وہ اللہ کا نور سامنے ہے, سجدہ کرو اللہ کو منا لو. لیکن انہوں نے فرمایا کہ جاؤ وہ نوح علیہ السلام بیٹھے ہیں, وہ اللہ کے بھی پیارے ہیں, ان سے بات کریں. تو شریعت کیا بتاتی پھر. تو نبی بھی اس دن فتویٰ دیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہونا ہے تو نبی کو سفارشی بنانا جائز ہے. بے شک. یہ آخری موقع ہوگا نا. ماشاءاللہ. جی جی. غلطی کی تو جہنم,
صحیح فیصلہ کیا تو جنت، اور آخری دن بھی وہ وسیلہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں. اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جاؤ وہ نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام بھی ایسے جواب دیں گے ما انا لہا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے اور کس کے پاس جائیں گے؟ وہ کہیں وہ سامنے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے یا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ ان کی جا کر تعریفیں کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، اور اللہ سارا یہ منظر ملاحظہ فرما رہا ہے. اچھا بندے میرے ہیں اور نبیوں کے در پہ پھر رہے ہیں، ایک نبی کے در پہ، پھر دوسرے نبی پہ، پھر تیسرے در پہ، پھر چوتھے در پہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں وہ بھی یہ فرمائیں گے، نعتیں پڑھیں گے، وہ کہیں گے ما اللہ، جو تم چیز ڈھونڈتے پھر رہے ہو اس کے لیے مجھے اللہ نے بنایا نہیں، میں تو اپنے حصے کی شفاعت کروں گا. تو وہ کہیں گے حضور پھر ہم کدھر جائیں؟ تو وہ کہیں گے وہ سامنے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کی نعتیں پڑھیں گے کہ اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے. آپ اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا تو آج ذرا کلام فرما دیں، آج ہماری شفاعت کر دیں. میں سارے امتی کھڑے ہیں اور دیگر انبیاء بھی ساتھ شامل ہوں گے اس میں. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ جو تم بڑی شفاعت ڈھونڈتے پڑھ رہے شفاعت کبریٰ ما انا لہا، میں تو اس کے لیے بنایا نہیں کیوں. اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور اور کس کے پاس جائیں آپ کا در چھوڑ کے؟ وہ کہیں گے اذهبوا الی عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بھی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وہ روح اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ. وہ ان کے پاس جب جائیں گے ان کو جا کر عرض کریں گے حضور اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر باپ کے تخلیق فرمایا، آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، آپ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیتے تھے، آپ یہ کمالات اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اندھوں کو آپ شفا یاب فرما دیتے تھے، کوڑی والوں کو شفا یاب فرما دیتے تھے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو آپ ذرا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے دعا فرما دیں. تو وہ بھی آگے سے یہ فرمائیں گے ما انا لہا، میں تو اس کے لیے بنایا نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنے حصے کی شفاعت کروں گا جو اللہ نے مجھے کہی ہے. تو عرض کریں گے حضور ہم تو اتنے نبیوں کے در سے ہو کے آپ کے پاس ہیں، سب نے آپ کی طرف بھیجا ہے، تو اب آپ کا در چھوڑ کر کدھر جائیں گے؟ وہ کہیں گے اب میں اس در پہ بھیجتا ہوں جہاں سے آگے کہیں نہیں جانا. سبحان اللہ، آج میں آپ کو اس در پہ بھیجتا ہوں جہاں سے کسی اور در پہ جانا ہی نہیں پڑے گا. وہ کہیں گے حضور کدھر جائیں؟ اذهبوا الی محمد، تاجدار کائنات بیٹھے، وہ سب سے اونچا تخت، وہ جو مقام محمود ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور اسی پر اللہ نے ان کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کو امت کے بارے میں راضی فرما دے گا. ویسے ہر معاملے میں راضی فرما دے گا، لیکن روز محشر امت کے بارے میں بھی آپ کو راضی فرما دے گا. اب سنیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے نا، تو انبیاء علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، مقصد پوچھیں گے کیسے آئے ہو، کدھر آئے ہو، اور حضور سارا منظر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ سارے نبیوں کے امتی ہیں. ایک نبی کے در پہ جاتے ہیں، دوسرے نبی کے در پہ جاتے ہیں، تیسرے نبی کے در پہ جاتے ہیں، چوتھے نبی کے در پہ جاتے ہیں، پانچویں نبی کے در پہ جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جب میں امتیوں کو دیکھوں گا نا کہ وہ ادھر سے میری طرف چلے ہیں تو میں مقام محمود پہ کھڑا ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور میں اپنے ہاتھ یوں پھیلا دوں گا اور امتیوں کو آواز دوں گا جس میں نبی بھی تشریف فرما ہوگا. وہ انبیاء جو سفارش کے لیے کہیں گے نا تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، وہ خود بھی ساتھ چل پڑیں گے. تو حضور فرمائیں گے یوں کر کے کہ امتیوں جو تم چیز ڈھونڈتے پھر رہے ہو انا لہا، انا لہا، سبحان اللہ، مجھے بنایا ہے، سبحان اللہ، میں ہوں اس کے لیے. آجو میرے پاس، میرے امتیوں آؤ، میں آج تمہاری شفاعت کر دوں اور تمہاری بخشش کے لیے اللہ سے دعا کروں. وہ سارے امتی مل کر حضور کے پاس آئیں گے، حضور کی نعتیں کریں گے، لبا کے تلے تنا میں کھلے رضا کی زبان سبحان، کیا بات. تو حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے اب ادھر ٹھہر جاؤ. سبحان اللہ. اب شان مصطفیٰ دیکھو. ایک حدیث اور سنا دو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے. کتنے؟ 100. اور ایک حصہ زمین پر اتارا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا؟ اور باقی 99 حصوں کا اظہار اللہ روز محشر فرمائے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انما انا رحمت مہدات. اے صحابہ، اے لوگو، میں ہی وہ رحمت ہوں جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، تمہیں ہدیہ کیا. سبحان اللہ. ایک رحمت اتاری ہے وہ حضور ہے، اور باقی 99 حصے کون سے ہوں گے؟ فرمایا وہ میدان محشر کو آنا، میں وہ حضور کے ذریعے سے ہی وہ رحمتیں دکھاؤں. سبحان اللہ.
میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے، علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو رحمت حساب ہے نا، جو بندے کا حساب و کتاب ہے، ساری انسانیت کا حساب و کتاب وہ 3.5 سے 4 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کتنے گھنٹے میں؟ 3.5 سے 4 گھنٹے۔ اور دن کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اچھا یہ سورج تو اذا الشمس کورت، یہ تو قیامت آئے گی تو یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تو دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا دن۔ دن تو جمعے کو ہوگا، لیکن سورج ہی نہیں ہوگا تو دن کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹائم کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ کون سا دن؟ اس پہ ایک حدیث بات ہے کہ جبریل امی آئے حضور کے پاس، پوچھا کہ حضور پوچھا جبریل کتنے بڑے؟ فرمایا حضور مجھے اپنے عمر کا اندازہ نہیں اس کا، پھر بھی فرمایا حضور بس مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا ایک بوڑھا، اتنی کی میری عمر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ دکھاؤں تو پہچان جاؤ گے؟ فرمایا ہاں حضور پہچان جاؤ گے۔ حضور نے امامہ مبارک ہٹایا تو پیشانی سے وہ ستارہ چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اے جبریل انا هو الکوكب، میں ہی وہ ستارہ ہوں کیا بات، جو تمہاری خلق سے پہلے بھی چمکا کرتا تھا۔